إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومحمودنا ومحبوبنا ومنزومنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تکبیر و تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے ہے۔ ہر قسم کی حمد، ثنا، تعریف، تمجید، تکبیر اور تحلیل مالک الملک اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اور درود و سلام انگنت اور بے شمار سرور کون و مکان ہادی عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ ہمارا ایمان ہے
کہ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سب سے سچا کلام ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام سے وزنی کلام کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہوتا ہے نا، کوئی دانا آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام، بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی، وزنی ہوتی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ رب سے وزنی کسی کا کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ کے کلام میں شک کوئی نہیں، اللہ کے کلام سے سچا کلام کوئی نہیں، اور اللہ کی گفتگو سے وزنی گفتگو کوئی نہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ بھئی قسم تو ہم تب کھاتے ہیں جب ہماری بات ہلکی ہو، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے، یا پھر ہماری بات پر شک کیا جا رہا ہو، ہم پنچایت میں جاتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ایمان ہے کہ رب کے کلام میں شک کوئی نہیں، وہ سچا کلام ہے، وہ وزنی کلام ہے، اور دوسری جانب رب تعالی خود قرآن میں قسمیں کھاتا ہے۔ آپ نے پڑھا مالک الملک، کہیں ایک قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر اللہ تعالیٰ متعدد قسمیں کھاتے ہیں، ایک قسم کی ہی بات نہیں ہے، ایک جگہ پر کئی قسمیں کھاتے ہیں۔ سورۃ التین میں رب اکبر نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد اور پھر کئی مقامات پر اس سے بھی زیادہ، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں ایک جگہ کھائیں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہے؟ ایک طرف ہمیں پورا یقین ہے کہ کلام سچا ہے، اور دوسری طرف قسمیں کھائی گئیں، تو اللہ سے ہی پوچھا جائے اے اللہ تو نے قرآن میں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ تو اللہ جل شانہ کا جو قرآن کا پورا تھیم سمجھ آتا ہے، اور بعض مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کلام کو قسم کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام کو قسم کی حاجت بالکل نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو قسم پر یقین بہت ہے۔ اللہ کے کلام کو حاجت نہیں تھی، بندہ چونکہ کلام میں منانا بندے کو ہے، اللہ بندے کی خاطر، میری اور آپ کی خاطر قسمیں کھا کر بات کو منواتا ہے۔ اور لوگوں، مجھے زمانے کی قسم ہو، اور مجھے تین کی قسم ہو، مجھے فجر کی قسم ہو، مجھے نجم کی قسم ہو، میری بات مان جاؤ، چونکہ تم قسم پر بڑا یقین رکھتے ہو۔ اور پھر ایک نکتہ اور بھی کہ جہاں جتنی بات کو رب نے زیادہ اہمیت دینی ہو، اتنی ہی زیادہ مالک قسمیں زیادہ کھاتے ہیں۔ قرآن میں جتنا ہمیں زیادہ مخاطب کرنا اور جتنا ہمیں زیادہ جھنجھوڑنا، اہمیت دلانا، اور مضمون کی جتنی زیادہ وقت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ مالک قسمیں کھاتا ہے کہ میرا بندہ وہ کلام جس کو قسم کی حاجت نہیں تھی، ان قسموں کو دیکھ کر ہی مان جائے کہ کلام تو سچا تھا، مالک نے کیوں اتنی قسمیں کھا چھوڑی۔ ایک مقام قرآن کا ایسا ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں سے سب سے زیادہ، ایک ہی جگہ پر سب سے زیادہ قسمیں کھائی۔ ایک مقام ایسا، بڑی توجہ سے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں کہ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ ہماری سب سے زیادہ توجہ چاہتا ہے۔
ہمیں سب سے زیادہ شدت سے مخاطب کرنا چاہتا ہے اور یہ پیغام ہمارے دل تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ قسمیں پہلے سن لیجئے۔ مالک نے پھر قسمیں بھی جو کھائی ہیں وہ اپنے سارے شاہکاروں کی کھائی، کسی پھل کی نہیں کھائی، بلکہ مالک الملک نے جو بڑے بڑے شاہکار ہیں نا، اس خالق کے، اس مالک کے، اس اللہ نے ان شاہکاروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ فرماتے ہیں مالک الملک والشمس وضحاها۔ بچوں کو یہ صورت یاد ہے۔ لوگوں، مجھے میرے سورج کی قسم ہو اور اس سورج کی جو روشنی ہے مجھے اس کی قسم لگے۔ باپ قسم کھانے لگے نا تو بچے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس مضمون کو ذرا دل سے سمجھیے گا۔ اللہ جل شانہ جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، ہماری خاطر قسم کھانے لگا ہے۔ والشمس وضحاها، مجھے اپنے اس سورج کی قسم اور اس سے جو روشنی اور حرارت ملتی ہے تمہیں، اس ضوء کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، دوسری مجھے میرے چاند کی قسم۔ اذا تلاہا، جب وہ تابعداری کرتا ہوا، میرے حکم کو مانتا ہوا سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ نے مضمون پڑھے ہوں گے قرآن کے، یقیناً میرے شیخ کی مسند ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ رب کا تمام نظام فلکی جو ہے مالک کے ایک اشارے پر نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہ جو آگے اور پیچھے نہ ہونا ہے اس کی یہاں مالک نے قسم کھائی۔ والقمر اذا تلاہا، مجھے میرے چاند کی قسم اور چاند کے اس سیکوینس کی، اس ترتیب کی اور اس تابعداری کی قسم ہے۔ والنہاری، تیسری قسم مالک کھاتے ہیں، والنہاری اذا جلاہا، مجھے اپنے دن کی قسم، جب وہ پورا روشن ہو جائے، پورا روشن ہو جائے، مجھے اس دن کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے میری رات کی قسم، جب وہ دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر سو اندھیرا، ہر جانب اندھیرا میرے حکم پر ہوتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا۔ یہ جو پہلی چار قسمیں تھیں ان میں انداز تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن آئندہ تین قسموں میں 7 قسمیں یہاں کھائیں مالک نے، ان میں سے جو آئندہ 3 قسمیں ہیں ان میں انداز تھوڑا سا مختلف ہے، ہیں قسمیں لیکن انداز دیکھیں۔ یہاں جو ماں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ من کے معنوں میں ہے۔ فرمایا والسماء، بڑی توجہ سے، والسماء، مجھے آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے، اس کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے، یعنی مجھے آسمان کی قسم اور مجھے میری قسم، میری قسم۔ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اور مجھے زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے، اس کی قسم جس نے زمین کو پھیلایا ہے، یعنی مجھے اس زمین کی قسم اور مجھے میری قسم۔ اور 7ویں قسم سب سے بھاری، مالک فرماتے ہیں وَنَفْسٍ، اے انسان مجھے تیری قسم، وَنَفْسٍ، میرے شاہکاروں کی، میری شاہکار مخلوق، مجھے تیری قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور مجھے اس کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے، یعنی مجھے تیری قسم، مجھے میری قسم۔ اللہ اکبر۔ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی شے کی قسم کھائے، جائز ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ جو نام نہاد محبت کرنے والے نا ایک دوسرے کی قسمیں کھاتے سنے ہوں گے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ کرو، مجھے میری قسم، مجھے تیری قسم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے احباب، دل کی تختی پر یہ جملہ لکھ لیجئے۔ مالک نے، آپ کے خالق نے، آپ کے رازق نے اتنی قسمیں کھا کر جس کی اسے حاجت نہیں تھی، اس کا کلام ان قسموں کی حاجت ہی نہیں رکھتا ہے،
اس رب نے قسمیں کھا کر ایک ہی جملہ کہنا تھا، قد افلح من زکاہا، اور لوگوں وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا، وقد خاب من دساہا، مجھے 7 قسمیں لگیں جس کے اندر پلیدگی ہے، ظاہر چاہے جو کچھ بھی ہو، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، ظاہر میں جو کچھ بھی ہے، فرمایا وہ بندہ جو اندر سے گندا ہے، میں 7 قسمیں کھا کر کہتا ہوں وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن پڑھا جائے یوں لگتا ہے کہ پورے قرآن کا موضوع اور مضمون یہی ہے۔ بھائیو، ایک انسان کے اندر کی اصلاح کتنی ضروری ہے، ایک انسان کے اندر کی تربیت کتنی ضروری ہے، ایک انسان کے نفس کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے، ایک انسان کے دل کی طہارت کتنی ضروری، اس کے دل سے کینے کا نکلنا کتنا ضروری ہے، بغض کا، حسد کا نکلنا کتنا ضروری ہے، اس کے دل سے نفرتوں کا خاتمہ کتنا۔ آج ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بندہ ایسے لوگوں کے لیے نفرتیں پالے پھرتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، سٹریس میں جاتا ہے، مالک الملک کہتا ہے آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جاؤ، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر نوازتا ہے۔ دل، اس کی اصلاح اور دل کا رخ سیدھا کرنا اپنی اور پھر یہ ممکن کیسے؟ سب سے بڑا سوال یہ جو دل کی اصلاح ہے، ہر موٹیویشنل سپیکر یہی کہتا ہے، ہر وائز یہی کہتا ہے، لیکن جو قرآن کا مضمون وعظ ہے، جو قرآن کا اسلوب تکلم ہے، اگر اس پر غور کیا جائے، مالک کہتا ہے تم ایک آخرت کے دن کو دل میں بسا لو، اس دنیا کی محبت کرید کر اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ ایک دن کی یاد، ایک دن، شادی کا دن طے کر لیا، عید کا دن آنے والا ہے، یا کوئی بھی خاص دن، کسی دن باہر جانا ہے، وہ دن، وہ ڈیٹ، وہ وقت بڑا یاد رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے دل میں ایک اہمیت ہے۔ مالک کہتے ہیں اس دن کے لیے بھی اہمیت پیدا کرو، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن اعمال کی بنیاد پر اللہ نے کچھ چہرے کالے کر دینے ہیں اور کچھ چہرے روشن کر دینے ہیں۔ یوم لا یجزی والد عن، یوم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دن کہہ کر کہا ہے، یہ ایک دہائی ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کر، جس طرح کوئی بندہ کندھوں سے پکڑ کر نہیں جھنجھوڑتا، اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ، سگا باپ سگے بیٹے کے کچھ کام نہیں آنے والا، کچھ کام نہیں آنے والا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، ایک نیکی کے لیے سگا باپ بیٹے سے کہے گا، بیٹا اپنے باپ سے کہے گا، کوئی نہیں ماننے والا۔ بلکہ فرمایا میرے مالک نے یوم، وہاں بھی لفظ ہے یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی اپنے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھے گا، نیکیاں مانگنے آ گیا ہے، دوڑ لگا دے گا۔ یفر المرء من اخیہ و امی، یفر کے الفاظ ہیں، فرار ہو جائے گا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جتنے رشتوں کی خاطر ہم نے رب کو بلایا ہے، اس نے نام لے لے کر کہا، اس دن کو بھی یاد کر، یہی بیٹی، یہی بیٹا، یہی بیوی، یہی ماں اور یہی باپ اور یہی اولاد تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جب تمہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یہ تمہارے کام نہیں آنے والے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ دن اتنا بھاری دن ہے، کوئی بھی کسی سطح پر کام نہیں آنے والا ہے۔ اور پھر اس دن کی حدت اور شدت کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کے اور میرے رب نے ذکر کیا۔ آپ ذرا سوچیں، بھئی ہمیں ایمان ہے نا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ایمان ہے سب کا، ایمان ہے نا سب کا، وہ کہ جو مرنے کا، مر کر اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، مرنے کا تو خیر کوئی بھی نہیں کرتا، مر کر اٹھنے کا جو انکار کرتے ہیں وہی تھے نا جو قرآن مجید میں بھی اللہ نے سورہ یاسین میں ان کے مکالمے کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بندہ جب مر جائے گا، کیف یحیی العظام وہی رمیم، جب بندہ مر کر مٹی میں مل جائے وہ کیسے اٹھ سکتا ہے، کیسے اٹھ سکتا ہے؟ یقین کیجئے ہم جملے سنتے نہیں ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کن ڈٹھا، ہاں
یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہاں تو انجوائے کرو، آگے کا پتہ کوئی نہیں. کیا ہمارے ڈرامے سبق دیتے ہیں بچوں کو؟ کیا میڈیا اطلاع دیتا ہے بچوں کو؟ یہی بتاتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت میں دیکھی جائے گی. وہاں کے لیے 3-4 چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے رسول چونکہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی شفاعت ہو جانی ہے، ہم سب نہیں معاف ہو جانا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان پڑھیے، مالک الملک کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو کر فرماتے ہیں یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وہی نبی جنہوں نے شفیع المذنبین بننا ہے، بلا شبہ بہت بڑی امید اور آس ہے، بہت بڑی امید ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے. سب کہیے آمین، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. لیکن وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ ہی کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک شکایت بھی لگانی ہے. اور وہ شکایت کیا ہے؟ یا ربی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ جس بندے نے اس قرآن کو ترک کر دیا، میں محمد الرسول اللہ اس کی سفارش نہیں کرتا ہوں. میرے بھائیوں، قرآن مجید اس دن کی یاد دلاتا ہے. یہ نکتہ، یہ ایک نکتہ کہ وہ دن ہے کیا، یہ دل میں بٹھا لیں. یقین کیجئے مسلسل عادی جرموں کے بہت بڑے مجرم جب اپنی موت کی فکر لاحق ہو جائے نا، اللہ کی قسم ہے ان کی زندگی میں اصلاح آ جاتی، ان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی. اللہ رب العزت نے قرآن کے بڑے ہی مضامین 1-2 جگہ ضرور پڑھنا چاہوں گا مختصر وقت میں. مالک الملک فرماتے ہیں اذا الشمس کورت. وہ دن ایسا ہے کہ جس دن یہی سورج، اس کی روشنی، اس کی حدت کو میں نے تیز کر دینا. ہیٹر کو سردیوں میں تیز کرتے ہیں نا، اور قریب ہو کر بیٹھ جائیں جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کی حدت کو میں تیز کر دوں گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اور جتنے بھی ستارے ہیں اجرام فلقی، ان کو اللہ جل شانہ ان کو میلا بنا دے گا، ان کی روشنی چھین لے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. اس دن بڑے پہاڑ یوں ہانکے جا رہے ہوں گے. سوچیں ذرا، وہ پہاڑ جن کو توڑنے کے لیے بڑی مشینریاں بسا اوقات ناکام دکھائی دیتی ہیں، یوں ہانکے جا رہے ہوں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اور پھر چرواہا اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر دوڑ جائے گا، یعنی فکر ختم ہو گئی دنیا کی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جس دن بڑے درندے وہ سارے ڈر کے مارے ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. اس دن کی ہیبت دیکھو، اس دن کا کڑکا دیکھو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اس دن چیخ آئے گی، اس دن بہت بڑی آگ ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث واضح ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ اور قرآن مجید کی ایک دوسری سورہ فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. سنو کہ وہ دن ایسا ہے جس دن نیل گوں آسمان کو چیر دیا جائے گا. یقین کیجئے یہ قصہ نہیں سنا رہا، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ اللہ نے چاہا ہے ہمارے دل میں یہ بات رہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا اللہ کے رسول قبل از وقت یہ بال کیوں سفید ہو گئے؟ فرمایا شیبتنی اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت. یہ صورتیں جن میں قیامت کے دل کی ہولناکی ہے، اپنی امت کی محبت میں ان امت پہ جو تکلیف آنے والی ہے اس کو سوچ کر محمد کے بال قبل از وقت سفید ہوتے جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو ذکر کیا. اور ان کے تو ہو گئے، ہمیں ان صورتوں کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے، ہم تک ان صورتوں کا پیغام تک نہیں پہنچتا ہے. مالک کہتا ہے اذا السماء انفطرت. وہ دن ایسا ہے کہ جب اللہ نے آسمان کو چیر دینا ہے. اذا السماء انفطرت. آگے کیا الفاظ ہے؟ واذا الکواکب انتثرت. اور جب یہ جو ستارے ہیں ان کو آپ نے انگوروں کا گچھا پکڑا ہو، یوں جھاڑے نا سارے انگور جھڑ جاتے ہیں. کہا اذا الکواکب انتثرت. جب یہ سارے ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اور جب بڑے سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبروں میں پڑے ہوئے انسانوں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
پھر قبروں کو اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ دے گا. علمت نفس ما قدمت وما اخرت. پھر پتہ چلے گا کہ بندے نے دنیا میں کیا کیا جوڑا تھا اور اس نے آخرت کے لیے کیا سیو کیا تھا. پھر معلوم ہوگا جو یہ کہا جاتا تھا مرنا ہے تم ہنستے تھے، جو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب پتہ چلے گا. اب جب قبر سے نکالے گئے ہو اب سمجھ آ جائے گی. دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے، آگ پیچھے لگی ہوئی ہے، میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہو. اب پتہ چلے گا کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ بندے تو نے اللہ کے ہاں کیا بھیجا تھا اور دنیا میں تو نے کیا سیو کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس جملے کو اب دل سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر ہر ایک تم میں سے یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس نے آگے کے لیے اللہ کے پاس کیا ذخیرہ کیا ہے، کون سی شے بھیجی ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر ڈر جاؤ اللہ سے، پھر ڈر جاؤ اللہ سے. سنو کہ اللہ شدید الانتقام بھی ہے. اس کی نہ مانی، اس کی نہ سنی تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے. فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو اور اپنے دل کو اللہ کے ہاں مائل کرو، اللہ کے راستے کی طرف موڑ لو. میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت لگانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ایک عدالت لگانی ہے. اس عدالت میں مثال دیتا ہوں، میں آپ، ہمارا ایمان ہے کہ اس عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے. اللہ ہمیں بن حساب جنت عطا فرما دے. لیکن نظم ہے، وہ چاہے معاف کر دے، چاہے کٹہرے میں کھڑا کر لے، اس کی مرضی. اس کا نظام عدالت جو ہے مختلف احادیث اور آیات کی روشنی میں، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کتابچہ دیں گے. کتابچہ دیں گے، کتاب کا لفظ آیا ہے، یوں سمجھیے کہ اس میں ویڈیو چل رہی ہوگی، آج کل ٹیب ہوتے ہیں. اقرأ کتابک. اب سوچیں ذرا، سیدنا آدم سے لے کر حضرت سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فداہ ابی و امی، وہ نبی کے جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ابو جہلوں سے گالیاں سنی تھی. وہ نبی کہ جنہوں نے ہماری خاطر پتھر کھائے تھے، ہماری خاطر مکہ چھوڑا تھا، ہماری خاطر، جن کی پیدائش کا یہ مہینہ اور اس دنیا سے رخصت کا مہینہ، وہ نبی بھی کھڑے ہیں. وہ نبی بھی کھڑے ہیں. ہم میں سے کسی کا نام لیا جائے اور کھڑا کر دیا جائے، سامنے رسول اللہ کھڑے ہوں اور ہماری کتاب کھولی جائے اور اس میں سے نکلیں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا رہا، یہ بندہ زنا کرتا رہا، یہ بندہ خیانت کرتا رہا، یہ نکلے کہ یہ بندہ، اس کی آنکھ گندی تھی، اس کی نظر گندی تھی، اس کی زبان گندی تھی. سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کو تو حساب دینا ہی دینا، اس نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم صدقے واری تو سب جاتے ہیں ان اعمال پر جن پر اس دنیا میں اترایا جاتا ہے. ان اعمال پر رسول اللہ کے سامنے کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر. اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، اپنا اعمال نامہ پڑھ. اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ اس کتاب کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک تو وہ ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، دہائی ڈالے گا، اور آؤ دیکھو، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو. تم مجھے ملنگ سائیں کہتے تھے، یہ وہ والے سائیں اور ملنگ نہیں. تم مجھے دنیا سے کٹا ہوا کہتے تھے،
تم مجھے فیشن سے ہٹا ہوا کہتے تھے، تم کہتے تھے اس کو دنیا کی پرواہی کوئی نہیں ہے. مجھے آج کے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں ملنگ نہیں تھا، میں درویش نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے نامہ اعمال کو آنکھوں سے دیکھنا ہے. دیکھو اب مجھے اللہ تعالیٰ نے پاس فرما دیا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیۃ فی جنۃ عالیۃ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور دوسرا بندہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، بڑی توجہ سے بڑے دل سے سنیے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ مجھے میری اوقات دکھائی نہ جاتی. جو دوست فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں، آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں سٹیٹس، لوگ اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں. یہ سٹیٹس جو ہے نا انگلش کا لفظ ہے، اس کی اردو میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے اوقات. آپ ابھی سرچ کر لیں، آپ گھر جا کے دیکھ لیں. اوقات، یہ جو نمازی صاحب نے، حاجی صاحب نے، جو پیارے بیٹے نے، حافظ قرآن نے، بیٹی نے، یہ جو ایک گانے کا سٹیٹس لگایا ہے نا، یہ اصل میں ان صاحب کی اوقات ہے، ان کی اوقات ہے، یہ ان کی اوقات ہے، اور یہ قیامت کے دن کھل جانی ہے. ہم اپنا سٹیٹس جو لگاتے ہیں وہ ہماری اوقات ہوتی ہے. ان کی زبان میں وہ ایک ایسا لفظ ہے، ہمارے ہاں وہ اوقات بالکل واضح معنوں کے ساتھ ہے. اپنی اوقات کو ویسا رکھیے جیسے آپ ہیں، اپنی اوقات کو بدلیے نہیں. آپ کی اوقات اگر گندی ہے تو گندی ظاہر ہوتی ہے، اگر اچھی ہے تو وہاں اچھی ظاہر ہو جاتی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ مجھے میری اوقات نہ دکھائی جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب. یا لیتہا، جملہ مالک کا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ جب مجھے موت آئی تھی میں ہمیشہ کے لیے مر جاتا، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرا مال کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری کرسی نے مجھے برباد کیا. وہاں پر کوسے گا اپنی حیثیتوں کو کوسے، مجھے میری فلاں چیز نے برباد. اپنی ابھی بھی غلطی نہیں نکل رہی ہے جو اللہ کا مقصود ہے نا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور بندے تو یہ تو بتا تجھے تیرے اتنے کریم رب سے کون سی شے بلا بھٹکا رہی ہے، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا ہے. یہ کرسی، یہ تو فرعون کے پاس بہت بڑی تھی. دیکھ انجام، دیکھ موسیٰ کے سامنے تڑپتا اور ڈوبتا ہوا فرعون. دیکھ اگر مال پر ہے تو پھر سیدنا موسیٰ کے سامنے ہی قارون کا زمین میں دھنس نہ دیکھ. ما غرک، کس شے نے تجھے. اور پھر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ، فرمایا اس دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے، ان دونوں کو اگر ابھی بھی دل نہیں کرتا، یہ دانائے دانا اور سید الملائک، سید کائنات محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے، عام بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم جا کر فَلْيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَ أَحَدُكُمْ، الفاظ کچھ اور ہیں، اپنے ہاتھ کو سمندر میں ڈبو کر دیکھو. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اور پھر اس کو باہر نکالو. جو 2-3 قطرے تمہارے ہاتھ کو لگیں گے، ان کو اور وہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ان دونوں کا مقابلہ کر لو. یہ جو تمہارے ہاتھ کو لگا ہے یہ دنیا ہے، اور وہ جو تمہارے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت ہے. اب ان دونوں میں سے جس کا انتخاب کرنا ہے تمہاری اپنی مرضی. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. اور میرے بھائیوں، مختصر کرتے ہوئے نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنانی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، للہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم ہے میں تمہاری غربت پر
تم سے پریشان نہیں ہوں، ولیکن اخشى علیکم، میں اگر تم سے پریشان ہوتا ہوں، مجھے ڈر آتا ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ یبسط علیکم الدنیا، کہ تمہارے لیے دنیا کے دریچے کھول دیے جائیں، تمہیں فراوانی عطا کر دی جائے اور پھر تم راہ الہی سے بھٹک جاؤ۔ مجھے اس بات سے ڈر آتا ہے کہ مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے اسباب کی وجہ سے تم اللہ کے راستے سے کہیں بھٹک نہ جانا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے احد میں ہمارے لیے مار کھائی تھی۔ سنیں، بیان کر کے آنسو بہانا آسان ہوتا ہے، اس کیفیت میں جا کر دیکھو کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پانے والے محمد الرسول اللہ ہوں اور وہ کفار مکہ کے سامنے تلواریں اٹھا کر کھڑے ہوں کہ لوگوں میں نے قرآن کو پھیلا کر چھوڑنا ہے، وہ کہیں کہ نہیں پھیلانے دینا، نہیں ہم نے تمہیں تبلیغ کرنے دینی ہے۔ اور اللہ کے رسول، ایک ایسا موقع بھی آتا ہے 10-12 لوگ دائیں بائیں رہ گئے، سب لوگ ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور وہ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید جب مسلمان نہ تھے، ان کے اٹیک کے بعد اللہ کے رسول، ان کے چاروں اطراف میں کفار ہیں، دائیں بائیں سے تیر گزرتے ہیں، صرف چند ساتھی دائیں بائیں جو نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں، اور سر سے خون بہہ رہا ہے، سر سے خون بہا ہوا زمین تک جا رہا ہے۔ اور طائف کی بستی کا جو آپ نے عالم سنا اور دیکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ میرے نبی نے شوق میں نہیں کیا تھا، بالکل شوق نہیں تھا۔ میرے نبی کو شوق ہوتا اللہ کے رسول کچھ اور اقدام کرتے۔ یہاں ہماری ہدایت کی فکر تھی، جبھی جبریل کو کہا اس پہاڑوں کے فرشتے سے کہو جائے چلا جائے، مجھے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پسوانا نہیں ہے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ شاید یہاں سے یہ نہ صحیح ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی مسلمان نکل آئے، محمد کے فرمان کو ماننے والا نکل آئے۔ میری تو یہ فکر ہے۔ دوستو، یہ دنیا دکھنے میں بہت مختلف ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ سنو، اللہ کا پیغام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو مشکلات میں ڈھانپا ہے، تکلیف دہ چیزوں میں ڈھانپا۔ ابھی سردیاں آنی ہیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، مشکلات اور بھی بڑی ہیں۔ بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دینا جب روٹین نہ ہو مشکل ہوتا ہے۔ اپنی روایات کو چھوڑ کر حضرت محمد کی روایات کو اپنانا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کہا حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ان مشکلات میں ہی ڈھانپ کر رکھا، یہ برداشت کرنی پڑیں گی تب جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ اتنا میٹھا میٹھا دین کو مت بناؤ۔ وحجبت النار بالشہوات، اور اللہ نے جہنم کو پسندیدہ اور شہوت والی چیزوں میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کہنے والی ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور بھائیو، اختتام پہ ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے راہ عمل بھی ایک بخشی۔ راہ عمل تو بہت واضح ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ہم سے مخاطب، لیکن یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ نے مخاطب ہو کر ہم سے کہا ہے۔ فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے مصروف اوقات میں سے کھینچ کر وقت نکالو۔ بائی چوائس مجھے وقت دو، میں نے مانگا ہے، میرا حق ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ تفرغ لعبادتی، اپنی مصروف زندگی میں میرے لیے وقت نکال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے، اذان ہوتی، یوں اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، ہمارے کچھ اپنے احوال۔ فمت تفرغ لعبادتی، آپ کی دکان بند ہو جائے، آپ کی گاڑی رک جائے جب اللہ اکبر کی آواز سنے تو تفرغ لعبادتی، صرف اتنا کام ہی کر دے، صرف اتنا کہ میری خاطر، میری بندگی کی خاطر، میری خاطر اپنی مصروف زندگی میں سے
बाई चॉइस वक्त निकाल। लोग आ रहे थे मस्जिद, मैं भी आ गया। ये ना कर, इबादत को आदत ना बना, इबादत को इबादत रख। ये बंदगी है, ये गुलामी है, इसको गुलामी के मानों में ले। तफर्रग ले इबादती, इसका रिवार्ड क्या है? रिवार्ड ये है अमलअ क़ल्बका ग़िनन। अब तूने दुकान बंद की है, साथ वाले दुकानदार की दुकान खुली हुई है, गाहक लगे हुए हैं, तेरे तो गाहक जो उनसे मुड़ मुड़ कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। फरमाया अमलअ क़ल्बका ग़िनन, अगर तुम मेरे लिए वक्त निकालता है ना, मेरा वादा है कि मैं तेरे दिल को अमीर और गनी फरमा दूंगा। तेरा दिल, और आप जानते हैं ना, लोगों की जेबें अरबपति भी होना, जब तक दिल अमीर ना हो, अल्लाह की कसम है बंदा गरीब रहता है। मर गया हर वक्त, खरबपति भी बन जाए जब तक। और जब 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाहें होती थी 20-25 साल पहले, हमने तो बड़ों से यही सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब 2-2, 3-3 लाख कमाते हैं, पूरी नहीं पड़ती है। फरमाया अमलअ क़ल्बका ग़िनन, मेरे लिए खींच कर वक्त निकाल, कोशिश से वक्त निकाल, मैं तेरे दिल को ग़िना से भर दूंगा। वह असुद्द फ़क़रक, और तेरी ज़िंदगी में, मैं रब हूँ, मेरा वादा है, तेरी ज़िंदगी में कभी फ़क़र नहीं आने दूंगा। किसने वादा किया? ऊंची आवाज़ से, किसने वादा किया? अल्लाह ने। जिसके कलाम में कोई भी कजी नहीं है, उसका कलाम सच्चा, उसके कलाम में शक कोई नहीं। और फिर फरमाया वइल्ला तफ़अल, वइल्ला तफ़अल, अगर तूने ऐसा न किया, अगर तूने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी को मसरूफ़ रहने दिया और मुझे वक्त न दिया, इल्ला तफ़अल अमलअ यदका शुग़ला, मैं तेरी ज़िंदगी को ऐसा मसरूफ़ करूँगा कि तेरे अपने लिए भी वक्त बाकी नहीं बचेगा। इस जुमले पर गौर करना, ये वादा है, ये तंबीह है, अपनी ज़ात के लिए भी ऐसा मसरूफ़। और आप देख लें, बहुत से लोग ऐसे हैं, अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं दे पाते। अपने आप को आईने में देखना, अल्लाह की कसम, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। दुनिया का मुश्किल, मैं ये जुमला कहने लगा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, एक मोतबर स्टेज है। अपनी आंखों में आंखें डालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपनी औकात का पता होता है। शौक है आम जामा ज़ेबी का, जिसको देखा है खुद नुमा देखा, सूरत ज़ाहिरी मगर है दोस्त, जिसने देखी उसने क्या देखा, असल तो अंदर है। फरमाया व इल्ला तफ़अल, मज़मून पे रहते हुए वक्त ख़त्म हो चुका। व इल्ला तफ़अल, अगर तूने मेरे लिए वक्त ना निकाला, क्या करूँगा? अमलअ यदका शुग़लन, मैं तेरी ज़िंदगी में ऐसी अचंबे की मसरूफियात डालूंगा। आप दिन को प्लान करते हैं, बसा औकात ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे काम पड़ जाते हैं, बंदा अपनी प्लानिंग को छोड़कर उनकी तरफ चला जाता है। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं करूँगा। और फरमाया वलम असुद्द फ़क़रक, और फिर मेरा वादा है कि मैं तेरा फ़क़र ख़त्म नहीं करूँगा। भाग इस दुनिया के पीछे, ये दुनिया आगे आगे भागती रहेगी और तू पीछे पीछे भागता रहेगा। अगर तू मुझे वक्त दे देता, फिर तू आगे होता और ये दुनिया तेरे पीछे लगा देता। भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँओं और बहनों, आज की इस गुफ्तगू में हमने जो एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाहा है वो ये कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया असल में एक रास्ता है, ये दुनिया मंजिल नहीं है, मंजिल कहीं और है। वो दादा जान हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह बड़े खूबसूरत अल्फाज में फरमाते हैं, मेरे वीर मुसाफिर सोच ज़रा, मेरे वीर मुसाफिर सोच ज़रा, इस जग दा इक्को फेरा है, इथों नज़र बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफ़र लमेरा है। इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे, इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे अते मंदा हाल वजीरां दा, और तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा। भाइयों, उस दिन को याद कीजिए, अपने दिल में उस दिन की
اس دن کا ایک غم پیدا کر لیجئے. یہ غم بھی اللہ چاہتے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تمہارے کہہ کے ختم ہو جائیں گے اگر تم قبرستان کو دیکھو. نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا دانا کون ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ جس کے دل میں یہ غم پیدا ہو گیا, جس کے دماغ میں یہ فکر لاحق ہو گئی میں نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے روبرو پیش ہونا. یہ سب سے بڑی دانائی ہے, یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا اہم کام جس کے لیے مالک نے کئی قسمیں کھا دی, جس کے لیے خالق نے, یاد ہوگا آپ کو, کئی قسمیں کھا دی اور سب سے زیادہ قسمیں کھا دی. یہ وہ مضمون, یہ وہ پیغام اور یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے میرے بھائیوں زندگی میں کوئی نہ کوئی موڑ بنا لو, کوئی بہانہ بنا لو, کوئی ایسا صدمہ, کوئی ایسی چوٹ اور کوئی ایسا غم لگا لو دل کو. اللہ کی قسم ہے جس کے بعد آپ کا اگر راستہ بدل جائے اس سے بہتر کوئی غم نہیں ہوگا, اس سے بہتر کوئی چوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ چشم بصیرت نصیب کرے جس سے اپنے بدن سے لے کر اپنی روح تک جھانکا جا سکتا ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.